السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ. لیکچر نمبر 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. محترم احبہ کرام، کل ہم لوگوں نے لیسن نمبر 6 جو ہے وہ پڑھا تھا، اور اس کے اندر جو ہے وہ حروف کو ہجوں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تھا، اور امید ہے کل کا سبق آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا ہوگا، ایک دفعہ پڑھ لیا ہوگا. تو اس حروف کے ہجوں والی جو مشق ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے اجرا بھی کر کے دیکھا تھا. ابھی تک 3 حرف والے جو تھے الفاظ آ رہے تھے، تو ہم نے اس کا اجرا بھی کیا، مطلب تجوید و قرات کے قانون جس قدر بیچ میں لاگو ہو سکتے تھے ہم نے وہ پڑھے. آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید یہ کام بڑھتا چلا جائے گا، اور آپ لوگوں کے سامنے تجوید و قرات کے جو قواعد ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کو امپلیمنٹ جو ہے وہ کر کے بتا دیا جائے گا، تاکہ کل کو جب ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں ان کو اسپیشل دھیان دے کر پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم لوگ جب قرآن پاک پڑھیں تو خود بخود ہمارے منہ سے جو الفاظ ہوں وہ تجوید و قرات کے ساتھ ہی ادا ہوں. تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے مشق پر، ہم لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اس چیز پر. تو آئیے آج کا جو سبق ہے وہ آگے دیکھ لیتے ہیں. چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو لیسن ہے اس میں آگے چل کے اس طرح کی جو مشق ہوگی، ایکسرسائز جو ہوگی، اس میں ہمیں تمام ورڈز کو دیکھنا ہوگا، چونکہ بریل میں بھی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اس کو، تو لہٰذا یہ مشق جو ہے، جو ایکسرسائز ہم یہ ساری پڑھیں گے. تو آئیے کل اس کے غالباً تقریباً 10 جو ہے وہ ہم لوگوں نے ورڈ پڑھے تھے. آج اس کے آگے جو ہے وہ چلتے ہیں. کاف زبر کا، سین زبر سا کسا، با زبر با کسبا. کاف زبر کا، سین زبر سا کاسا، با زبر با کاسا با. ٹھیک ہے جی. اب اس میں یہ تینوں جو حرف ہیں یہ باریک ہیں، نہ کاف پر ہوتی ہے، نہ سین پر ہوتی ہے، نہ با. ہاں، ایک جو ہم نے یہاں پہ دھیان رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ قوف کو موٹا نہیں پڑا، سین کو حروف سفیرہ جو پڑھے تھے ہم نے مثل سیٹی کی آواز نکالنے، اس کا حق ادا کرتے ہوئے ہم نے سین نکالی اور با پڑھ لیا. آگے چلتے ہیں. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ای بی لی. جی احبہ اکرام، کیا اندازہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ حمزہ جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے یہ کون سا حمزہ ہوگا؟ الف حمزہ ہوگا، واو حمزہ ہوگا، یا یا حمزہ ہوگا؟ جی تو شروع میں نے عرض کی تھی کہ زیادہ تر جو میرے مطالعے میں گزرے ہیں کہ حروف کے جو لفظ کے جو شروع میں ابتدا میں جو الف آتا ہے، حمزہ آتا ہے، وہ زیادہ تر الف حمزہ ہوتا ہے، اور واو کے ساتھ جو پیش کے ساتھ جو حمزہ آتا ہے وہ زیادہ تر جو ہے واو حمزہ ہوتا ہے جو پیش کے ساتھ آتا ہے، اور جو زیادہ تر زیر کے ساتھ آتا ہے وہ یا حمزہ ہوتا ہے، مگر یہ حرف کے درمیان میں ہوتا ہے، لفظ کے درمیان میں ہوتا ہے، جیسے یستہزئ یا بئس ما اشتروا یہاں پر. مگر یہاں پہ ایبیلی جو ہے چونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے اور الف کی صورت کا بھی ہے، تو یہ الف حمزہ ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی. را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو. تلک الرسل، تلک الرسل، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو. را کو ہم نے یہاں پہ پر کیوں کیا؟ ہاں جی، وہ پر صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ را جو ہے یہ حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے، اور را کے اوپر جب پیش ہوتی ہے تو یہ پر پڑا جاتا ہے. تو رسول، را پر،
سین بریک اور لام بھی بریک. صاد پیش سو، حا پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحفو، صحف، صاد پیش صو، حا پیش حو، صحو، فا پیش فو، صحف. صاد پر پڑی جائے گی. حا جو ہے یہاں پر حا اور ہا میں فرق کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ہا جو ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے نکلتا ہے، اور جو حا ہے یہ حا حلق کے وسطی یعنی درمیان والے حصے سے نکلتا ہے. لہذا یہاں پر جو ہے وہ حا پڑھیں گے صحفو. ٹھیک ہے جی. فا پیش سو، لام پیش لو، سولو، سا پیش سو، سولو سو. اب یہ سا پڑھا جا رہا ہے نا، سولو سو، سا لام سا، سولو. اب اس کو سا پڑھیں گے سولو سو ہو جائے گا، سولو سو ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں غلط ہو جائیں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ سا جو ہے یہ نرم حروف میں سے ہے، سین جو ہے یہ حروف صفیرہ میں سے ہے، اور سین میں سیٹی ہے، اس میں سیٹی نہیں ہے، نرم ہے. اور صاد بھی حروف صفیرہ میں سے ہے، نرم حروف میں سے نہیں ہے. تو سولو سو، سا پیش سو، لام پیش لو، سولو سا پیش سو، سولو سو. ٹھیک ہے جی. سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدو سو. سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو. سین دونوں طرف آ رہا ہے تو سین کی سیٹی جو ہے وہ مثل سیٹی کی جو آواز ہے وہ ہم لوگوں نے اس میں واضح کرنا ہے. سدو سو. حا پیش حو، را پیش رو، حرو، میم پیش مو، حرمو. حا پیش حو، را پیش رو، میم پیش مو، حروم. اب یہاں پر حا کو واضح کرنا ضروری ہے اور را کو پر پڑھنا ضروری ہے. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رہے کہ را اگر بریک بھی پڑھی جائے گی تو اس سے معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. حروم اگر پڑھ لے گا کوئی تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ قرآن پاک غلط پڑھا ہے، ایسا کا معنی جو وہ خراب ہو جائے گا، معنی سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ہاں مگر جو اس کی خوبصورتی اس میں فرق آ جائے گا، اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا. اور جو ہے وہ ہا، اس کو اگر ہا میں پڑھیں گے تو یہاں پر معنی بدل جائے گا. را پیش رو، با پیش بو، ربو، عین پیش عو. ربع. ٹھیک ہے جی. را بھی موٹی، با بریک اور عین بریک. عین کہاں سے نکلے گی؟ جی ہاں وسط حلق سے عین نکلے گی تو ربع ہو جائے گا. حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دال زبر دا، حمیدہ. سمع اللہ لمن حمیدہ. گو کہ آگے ہا ہے مگر حمیدہ، حمیدہ. تو یہ ہمارے عموماً جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی جو ہے وہ نماز میں اس کو پڑھا جاتا ہے. تو ہا کو ضروری نکالنا یہاں پہ ضروری ہے، ورنہ معنی اس سے بہت زیادہ خراب ہو سکتا ہے. خا زبر خا، طا زیر طی، خاطی، فا زبر فا، فا زبر فا. کچھ جگہ پر جو ہے وہ اپلیکیشن پرابلمز ہو جاتی ہیں، تو ہمیں جہاں پہ اتنے زیادہ پرابلمز سیو کرنے پڑتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ہمیں فیس کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ خاطیفہ پڑھنا چاہیے تھا مگر وہ خاطیفہ نہیں، وہ فا زبر فا ہی نکل گیا. تو خاطیفہ، خا بھی موٹی، طا بھی موٹی، خاطیفہ، خاطیفہ. میم زبر ما، لام زیر لی، ملی، کاف زیر کی، مالی کی. مالکی. ٹھیک ہے جی. اب یہ بات آپ دیکھ رہے ہوں گے
کہ ابھی تک جو ہے وہ زبر زیر پیش ہی چل رہی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش ابھی تک نہیں آئی. تو دو زبر دو زیر دو پیش کے علاوہ جو جتنے بھی حرف پڑے انہوں نے کیا کیا، کوئی بھی حرف کو لمبا نہیں کیا. ایسا ہی نا؟ چلیں آگے چلتے ہیں. تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، دال زیر دی، تازی دی. ٹھیک ہے جی. تازیدی، اس میں بھی سارے جو لیٹرز ہیں وہ باریک ہیں اور اس میں بھی انہوں نے کھینچ کے نہیں پڑھا. تا زبر تا، جیم زیر جی، تاجی، دال پیش دو، تاجی دو. یہ بھی سارے باریک. تاجیدو، اس کو بھی کیسے لکھیں گے؟ تا زبر تا، یعنی کہ تا کے آگے ڈاٹ 2، جیم کے آگے ڈاٹ 15 اور دال کے آگے ڈاٹ 136. تاجیدو، زبر زیر پیش تینوں کٹھے آ گئے یہاں پہ. یا زبر یا، لام زیر لی، یالی، جیم پیش جو، یالی جو. یالی جو، یا لی جو، یالی جو، اس میں بھی زبر زیر پیش تینوں ہی آ گئے. قاف پیش تو، تا زیر تی، اوتی، لام زبر لا، اوتی لا. قتیلا، قوف پیش قو، تا زیر تی، یہاں پہ قوف جو ہے وہ پورا آ گیا ہے اور تا بھی باریک اور لام بھی باریک. ایکچولی یہاں پر ایک کورس ہوا تھا جس کورس کے اندر یہ ریکارڈنگ کی گئی تھی، تو اس میں سے کٹنگ کر کے ان ورڈز کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشن میں مرج کر دی گئی ہے. اس وجہ سے کہیں پرابلم ہو بھی جائے تو ہمیں سے ڈس ہارٹ نہیں ہو جانا. ہم لوگوں نے اپنی اس لیے کچھ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے ریکارڈنگ سے ہی سن کے بندہ تیاری کر لے. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئی لا. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئلا. احباب کرام، یہ جو ہے سوئلا، یہ جو یا سوری حمزہ آئی ہے، یہ کون سی حمزہ ہوگی؟ سوئلا. جی، یہ حمزہ یا حمزہ یہاں پہ لکھی جائے گی اور موسٹلی پڑھی بھی یہی جائے گی، سوئلا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حمزہ تو ہے، اس کے نیچے زیر ہے اور موسٹلی لکھنے میں تو یہ حمزہ لکھی جانی چاہیے، مگر کبھی کبھار ایسا آپ کو لگے گا کہ یہ یا حمزہ یعنی 1 3 4 5 6 کے ساتھ یہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ گھبرانا نہیں ہے، چاہے وہ 3 ہو یا حمزہ ہو، دونوں صورتوں میں سوئلا ہی پڑھا جائے گا. قاف پیش قو، را زیر ری، قوری، حمزہ زبر ا، قوری ا. جی، قوری آ، قاف پیش قو، را زیر دی، قوری، حمزہ زبر آ، قوری آ. قاف پر، را باریک اور حمزہ. اچھا، یہاں پر جو ہے اب آپ تھوڑے سے سوچیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، حمزہ زبر کے ساتھ آ رہا ہے پھر بھی جو ہے یہ کیسی بات. یہاں پر یا حمزہ پڑھی جائے گی، یا حمزہ. وہ اس وجہ سے کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی قرآن پاک جو ہے وہ اس میں رسم الخط اس کا اپنا ہے. بعض اوقات لیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو لکھے تو جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے، تو یہ ان لیٹرز میں سے ایک ہے. یہاں پر جو مصحف شریف قرآن پاک میں سوری یا لکھی ہوئی ہے چھوٹی ہے اور یا کے اوپر حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اصولی طور پر جب پڑھا جاتا ہے تو اس کو قوری آ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، مگر ہم لوگوں نے چونکہ بریل میں پڑھنا ہے لہٰذا ہم لوگ اس کو یا کو چھوڑ دیں گے اور حمزہ کو یا حمزہ بنا کر اس کے اوپر زبر پڑھ دیں گے. تو ہمارے لیے نزدیک کیا ہو جائے گا کہ یہاں پر یہ یا ہی تھی اور یا کے اوپر حمزہ تھا تو ہم لوگوں نے اس کو اس طرح پڑھ لیا. اب یہ علماء اکرام سے پوچھنا پڑے گا کہ رسم عثمانی کے اندر ہم لوگ اس طرح جو ہے نا اپنی مرضی سے چینجنگ کرتے آ رہے ہیں، ہماری بریل کمیٹی چینج کر دیتی ہے رسم عثمانی میں، تو کیا یہ اس چیز کی معافی ہے کہ نہیں، یہ تو اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بہرحال ہمیں چونکہ اس طرح لکھا ملتا ہے ہم لوگوں نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے اور پڑھنا ضروری ہے، اس لیے ہم کوشش کر کے پڑھیں گے ضرور. قاف زبر قا، میم زبر ما، قام، را زیر ری، قمری.
قمری، قوف موٹی ہے اور را بھی بریک. جی را بریک ہے وہ کیوں، اور قاف بریک ہے یہ کیوں؟ یہ ہر دفعہ نہیں بتانا، یہ آپ لوگ خود بھی سوچیں گے کچھ. کاف زیر کی، با زبر با، ایبا را پیش رو، ایبارو. کیبارو، را پیش رو، کیبارو. ٹھیک ہے، اس میں را جو ہے وہ پور اس وجہ سے کیونکہ اس کے اوپر پیش آ گئی. حا پیش حو، شین زیر شی، حوشی را زبر را، حوشی را. حافظ حو شین زیر سی حوشی را زبر را، حوشی را. اس میں را جو ہے یہ پر پڑی جائے گی، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے بریک را کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یوں کر کے آج ہم لوگوں نے کم و بیش 20 ورڈز جو ہیں وہ ہم لوگوں نے اس کو دیکھے، اس کو پڑھے، اور حقیقت بات اگر آپ پوچھیں تو یہ 20 الفاظ بہت ہوتے ہیں ایک طالب علم کے لیے کہ اس کو پڑھنا، اس کو یاد رکھنا، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ نہایت ضروری ہوتا ہے. اور آپ لوگ جب آگے پڑھیں یا پڑھائیں خصوصاً جب کہیں پڑھائیں تو اتنا زیادہ سبق کبھی مت دیجیے گا، کوشش کر کے اتنا سبق دیں جتنا یاد کر سکیں. یہاں پہ چونکہ ریکارڈنگ والا سسٹم ہے اور جو ہے وہ لیکچر ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، بعد میں وقفے سے جس کو جتنا وقت ملے وہ سن لیتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ریکارڈنگ کر دی جا رہی ہے تاکہ جو اسباق ہیں وہ ہمارے ایک دفعہ پورے ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ صحیح قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.